أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. محترم سامعین کرام، آج کے 7ویں درس میں اسلامی عقائد کی اصلاح سے متعلق آپ حضرات کے سامنے 3 نکات پر مختصر گفتگو کی جائے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے. دوسری چیز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا کیا ہیں. اور تیسری چیز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی لیے شرائط کیا ہیں کہ اس کے بغیر اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا صحیح معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے. اس سلسلے میں ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے والے بہت سارے مسلمان، بہت سارے مکاتب فکر کے افراد اور بہت سارے ایسے علماء اور ایسے مفتیان کرام ہیں جو قرآن و سنت کے مفہوم کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی ترجمانی نہیں کرتے. اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم صحابہ کرام نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے وہ ہمیں بہت ساری بدعات سے، بہت سارے غلط عقائد سے اور بہت ساری گمراہیوں سے روکتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اس انداز کے منہج پر اور اس انداز کے عقیدے پر ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی انداز سے کوئی غلط قسم کا فتویٰ یا دین کے معاملے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کرتے تھے. آج کے دور میں جو مکاتب فکر یا جو مسالک یا جو فرقے پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا حکم الا اللہ یا لا حاکم الا اللہ. یعنی اس کے تناظر میں وہ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ اگر کسی ملک میں کوئی دوسرا حکم چلتا ہے، کسی ملک کے اندر کوئی دوسری شریعت چلتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم سرے سے اس کا انکار کریں اور اس حکومت کے خلاف ہمیشہ ننگی تلوار بن کے اس کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں. یہ لا حاکم الا اللہ کا تصور پیش کیا جاتا ہے. اسی تصور کے تحت ہمارے ہندوستان کے اندر وطن عزیز میں یہ تصور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے قضیے، ہمارے لڑائی جھگڑے اور ہمارے نزاعات اگر موجودہ دور میں ہندوستان کے اندر جو عدالتیں قائم ہیں اس میں پیش کیے جائیں تو ایسی صورت میں گویا ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے آگے اپنا قضیہ پیش کیا اور اس کا حکم اپنے اوپر لاگو کیا، لہذا ہم نے کفر کیا. ایسی صورت میں یہ لوگ مسلمانوں کے سیدھے سادھے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دین کے معاملات میں ہندوستان کے ماحول میں مکمل اختیارات موجود ہیں. ہم دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور دین کے تناظر میں عدالتوں سے اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں. اس بات کی گنجائش یہاں کے آئین کے اندر موجود ہے. لہذا اس انداز کے فتوے دے کر کے یہاں پر بغاوت کا ماحول پیدا کرنا یا اس انداز کی چیزیں پیدا کرنا، اس انداز کا ذہن پیدا کرنا، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے. تو بعض لوگوں نے اس کا مفہوم ذکر کیا لا حکم الا اللہ یا لا حاکم الا اللہ، جو کہ باطل عقیدہ ہے اور یہ اسلامی شریعت کے تناظر میں
گمراہ کن عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لا غالب الا اللہ، جن لوگوں کا تعلق ایک ایسی تنظیم اور مکتب فکر اور جماعت سے ہے، ایک ایسے مکتب فکر اور ایک ایسے مسلک سے ہے جو لوگ دنوں رات لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو قرآن و سنت کے قاف اور سین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ وہ یہ فرق بھی نہیں کر پاتے کہ اللہ رب العالمین کا حکم اور اس کا تقاضا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اپنے علماء کے اقوال کی بنیاد پر دین کی ترجمانی پیش کرتے ہیں اور وہ ترجمانی قرآن و سنت کے مفہوم کے خلاف ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو مسلک حق قرار دیتے ہیں۔ اس انداز کی گمراہیاں موجود ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا غالب الا اللہ، جبکہ صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں معبودان باطلہ تو بہت سارے ہیں، یعنی جس کی بھی پرستش کی جائے، جس کی بھی پوجا کی جائے، وہ معبودان باطلہ میں سے ایک معبود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے۔ ہم ان کے وجود کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان سے متعلق عبادت کا انکار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس بات و نفی کے عقیدے کے مطابق ایک ساتھ چلتی ہیں اور ایک ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ اس کے لفظی ترجمے پر اگر پیش کیا جائے تو ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہذا لفظی ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ کتبات کے اندر اور ہماری دیواروں پر جو پوسٹرز وغیرہ لگتے ہیں اس میں لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم لکھا جاتا ہے، ہم خریدتے ہیں، زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم کو اس کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظی ترجمہ کرنے سے شرعی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کو اس سلسلے میں صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے اور صحابہ کرام نے جو مفہوم ذکر کیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو عربی قواعد کے لحاظ سے قرآن مجید کی دیگر آیات اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کے مکمل مفاہیم کو سامنے رکھا جائے اور صحابہ کرام کے مسلک کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکل کر کے آتا ہے کہ یہاں لا الہ کے اندر لا لائے نفی جنس ہے، اور اس سلسلے میں ہم کو معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا مطلق طور سے انکار کرنا یا مطلق نفی کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ معبودان باطلہ ہیں اور اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا، تو سارے معبودان باطلہ کی نفی مقصد نہیں ہے بلکہ معبودان باطلہ کو باطلہ قرار دینا مقصد ہے اور اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی قرار دینا مقصد ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین وہی حق ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے، جن کی بھی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے، هو الباطل، وہ سارے کے سارے باطل ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کفار و مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اگرچہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک ٹھہراتے تھے اور آسمان و زمین کا مالک
یعنی توحید ربوبیت میں اللہ رب العالمین کا اقرار کرتے تھے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا اللہ رب العالمین کو سمجھتے تھے، اور عبادت کرنے میں اللہ رب العالمین کی الوہیت میں معبودان باطلہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مومن اور مسلمان قرار نہیں پائے، بلکہ ان کے ایمان کی نفی کی گئی، ان کو مخلد فی النار کی دھمکی دی گئی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ معبود بہت سارے ہیں لیکن حقیقی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے سے جب تک دو سوالات نہیں کر لیے جائیں گے قیامت میں، تب تک اس کے قدم اس کی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، یعنی رسولوں کی شریعت اور رسولوں کے دلائل پیش کرنے والے علماء کرام کی کتنی اطاعت کی، اور ان کے دین کے مطابق اپنے آپ کو کتنا ڈھالا۔ یعنی دو چیزوں کے بارے میں جب تک انسان جواب نہ دے دے، ایک چیز ہے انسان کے مقصد زندگی کو بتانے والی چیز یعنی لا الہ الا اللہ، اور دوسری چیز ہے جو انسان کو انسان کی طرز زندگی سکھاتی ہے یعنی محمد الرسول اللہ، اور یہی کلمہ توحید ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر مکمل ایمان لائے، اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو لا معبود بحق الا اللہ کے مفہوم سے سمجھے۔ یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے اختصار کے ساتھ، جس کی تفاصیل آئندہ آئیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالخصوص آپ کے حقوق، آپ کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کا تذکرہ وہاں کیا جائے گا۔ اب دوسرا شق ہے آج کے درس کا، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں۔ تو کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں، پہلا رکن ہے اثبات نفی، اور دوسرا رکن ہے اثبات۔ یعنی پہلا رکن لا الہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ کوئی معبود حقیقی نہیں الا اللہ سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی پہلے معبودان باطلہ کی مکمل نفی کر دی گئی، اور اس کے بعد معبود حقیقی کے بارے میں مکمل اثبات کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دو رکن ہیں لا الہ الا اللہ کے، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے پہلے معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، نفی کی جائے، یہ پہلا رکن ہے نفی کرنا، اور دوسرا رکن ہے اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کا اثبات کرنا، اس کو ثابت کرنا، یہ اس کا دوسرا رکن ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت میں بے شمار دلائل میں اس کا تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یہاں جہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہیں معبودان باطلہ کی نفی بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے اس بات و نفی کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت کے اندر اور صحابہ کرام کے اقوال میں موجود ہیں۔ تیسرا جو جز ہے آج کے درس کا، وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شرائط، یعنی کون سی شرطیں ہیں جن کی تکمیل کیے بغیر لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں
بہت ساری شرائط یہاں پر ذکر کی جائیں گی جن کی تعداد 7 ہے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین میں بہت سارے علماء کرام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن یہ جنت کی کنجی جنت کے تالے کو تب کھولنے کے لائق بنے گی جب اس کے اندر دانتے تراش دیے جائیں، یعنی اس چابی کو تالے کے قابل بنا دیا جائے۔ یہ دانتے جو تراشے جاتے ہیں یہی لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں، یعنی اس کے اندر 7 دانت ہونے چاہیے، جیسا کہ امام وہب بن منبہ صنعانی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ مثال دی، جیسا کہ انہوں نے یہ مثال صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے حقوق و فرائض ادا کیے تب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حقوق و فرائض جو ہیں یہ یہی شرطیں ہیں جن شرطوں کی تکمیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بالترتیب 7 شرطیں ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط ہے العلم بمعناها نفیا و اثباتا، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم رکھنا نفی اور اثبات کے لحاظ سے، یعنی بندہ ایک مسلمان اس بات کا علم رکھے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت خواہ کسی بھی شکل میں ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سے جاننے اور اس کا بخوبی علم حاصل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم لوگ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنہ، جو آدمی مر گیا اس حالت میں کہ وہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری شرط ہے الیقین وہو کمال العلم بہا، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر مکمل یقین رکھنا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں اس قدر یقین علم ہونا کہ شک کی ادنا سی بھی گنجائش، شبہے کی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنے دل سے اس پر مکمل یقین حاصل کر کے تو اس کو جنت کی بشارت دے دی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ اللہ رب العالمین کے حقیقی مومن بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے اور اس کے بعد اس میں شبہات میں نہیں پڑے، بلکہ وہ مکمل طریقے سے اس پر یقین حاصل کر کے اس پر ایمان پر جم گئے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے الاخلاص المنافی للشرک، الاخلاص المنافی للشرک، کہ ایسا اخلاص جو شرک و بدعات کے منافی ہو، وہ اخلاص ہمارے اس کلمہ توحید کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ اس کی تیسری شرط ہے۔
چوتھی شرط ہے قبول کر لینا، اس کو قبول کر لینا، القبول المنافی للرد، تردد کے منافی اس کو قبول کر لینا، یعنی کسی انداز کا شبہ اور تردد اور جھجک باقی نہ رہے، بلکہ اس کو مکمل طریقے سے قبول کر لیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قبل منی الکلمہ التی عرضت علی عمی فردها علی فہی لہ نجات، فرمایا کہ جو مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لے جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تو انہوں نے رد کر دیا تو وہ کلمہ اس کو قبول کرنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے اور روایت صحیح ہے۔ اور کفار و مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، وہ لوگ کہتے تھے تعجب کر کے کہ ان کے اندر ان میں سے ہی کوئی ڈرانے والا آ گیا، تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے، اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود کر کے دکھا دیا، ان هذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کہو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو وہ سرکشی کرتے ہیں۔ تو گویا ہم کو اس کو بغیر سرکشی کے، بغیر تردد کے، بغیر شبہات کے، بغیر جھجک کے قبول کر لینا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے انقیاد، اس کلمے کے لیے انقیاد کہا جاتا ہے تابع داری کو، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی مکمل تابع داری، اس سلسلے میں اپنے آپ کو ظاہری و باطنی طور پر اللہ رب العالمین کے تابع کر دینا اور کلمہ توحید کے سارے تقاضوں کو مکمل کرنا اور اس کے کسی بھی تقاضے کو ترک نہ کرنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی مکمل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو چیزیں میں لے کر کے آیا ہوں، جیسا کہ شرح السنہ کے اندر امام بغوی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور روایت کو علامہ البانی وغیرہ نے اگرچہ کچھ کلام کیا ہے لیکن روایت صحیح ہے، اور اسی کا مفہوم قرآن مجید کی آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام کے تمام اختلافات میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر کچھ بھی حرج محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کو مکمل طریقے سے تسلیم کر لیں۔ اسی طریقے سے کلمہ توحید کی ایک اور شرط ہے کہ یعنی اس کی سچائی کو قبول کرنا، الصدق المنافی للکذب، اس کی سچائی کو قبول کرنا جس میں کسی بھی انداز کے جھوٹ کی گنجائش نہ ہو، یعنی بندہ دلی تصدیق کرے، دل سے تصدیق کرے، زبانی صداقت کے بعد اس کلمے کے تقاضوں کو عملی طور پر سچ کر کے دکھائے، اور اس فریضے کی تکمیل میں غلط بیانی سے اور خلاف واقعہ امور سے بچے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی وہ دل کی سچائی کے ساتھ دیتا ہے، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ صادقا بها دخل الجنہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ گواہی سچائی کے ساتھ دی، دل کی گہرائی کے ساتھ دی، صداقت کے ساتھ دی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس کی ایک شرط تھی۔ اسی طریقے سے اس کی ایک شرط یہاں پر جو آخری شرط ہے، یہ پانچویں تھی، آخری شرط یہاں پر جو ذکر کرنی ہے وہ ہے محبت کرنا، کلمہ توحید سے محبت کرنا۔ بلکہ اس سلسلے میں جو اخلاص کا تذکرہ تیسرے مقام پر تیسری شرط کے طور پر کیا گیا تھا، اس کے چند دلائل آپ کو اس کتاب سے مزید بتا دیے جائیں، جو ہمارے ایک ساتھی جو مدینہ منورہ کے ساتھی ہیں ان کی مرتب کردہ یہ کتاب ہے، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فارغ ہیں اور حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ ان کی اس کتاب میں چند دلائل اس شرط سے متعلق مزید ذکر کیے گئے ہیں۔ ان شرائط کو میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، ان دلائل کو۔ جیسے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ مجھے کسی بھی شریک کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں اور ان سے مستغنی ہوں، اور کوئی عمل کوئی انسان کرتا ہے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے دوزخ پر، جہنم پر حرام کر دیا ہے اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی مانتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو آخری جو شرط ہے اس کی وہ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی بندے مومن کلمہ توحید سے، اس کے تقاضوں سے اور اس پر کاربند اور پابند ہونے سے اللہ رب العالمین سے محبت رکھنے کے نتیجے میں اس سے محبت رکھے، اور جو لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان سے بھی محبت اور الفت رکھے، اور اس کلمے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اپنے مسلک یا اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر، ان سے وہ براءت کا اظہار کرے، عداوت اور نفرت کا اظہار کرے۔ ان سے دنیاوی حقوق کی حد تک تو تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن دینی امور میں وہ ان سے براءت کا اظہار کرے گا، دوری کا اظہار کرے گا، اور ان سے دوری اختیار کرے گا، کیونکہ وہ ہمارے عقیدے سے مختلف ہیں اور ہمارے عقیدے کے مخالف ہیں، اور ایک بنیاد میں ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، دوسرے راستے پر چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے بہت شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کلمہ توحید کے مکمل تقاضوں پر، اس کے معانی اور مفاہیم پر، اور اسی طرح سے اس کے ارکان کو اور اس کے شرائط کو مکمل طریقے سے سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔